السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں بدعت سے متعلق بیان اس سے پہلے ہوتا آ رہا ہے اور مخالفین کی جانب سے چند دلائل جو انہوں نے اپنے حق میں پیش کیے ان استدلالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث اور اس کا جواب ہو چکا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ تو مخالفین کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کے اعمال خیر کو بھی سنت کہا گیا، تو اسے یہ پتہ چلا کہ جو نیا کام صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایجاد ہو تو وہ بدعت نہیں ہے بلکہ اسے سنت کہیں گے۔ اس کا تفصیلی جواب اس سے پہلے ہو چکا ہے اور یہ ذکر کیا جا چکا کہ یہاں پر سنت لغوی معنی میں ہے نہ کہ اصطلاحی معنی میں۔ سنت یعنی طریقہ، یہاں پر سنت لغوی معنی میں ہے یعنی طریقہ، کہ میرے طریقے کو لازم پکڑ لو، میرے طریقے پر چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو، یہ مراد ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث معترضین کی جانب سے، مخالفین کی جانب سے یہ پیش کی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی، سب سے خیر امتی قرنی کہ سب سے بہتر امت میرے زمانے کی ہے، یعنی امت میں سب سے بہتر جماعت یہ میرے زمانے کی، اور پھر اس کے بعد جو ان سے ملی ہوئی یعنی صحابہ، پھر ان سے جو ملے ہوئے یعنی تابعین۔ تو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تو یہ بدعت کا زمانہ نہیں ہے، یہ خیر کا زمانہ ہے یعنی سنت، اور اس کے بعد جو ہے وہ شر اور خیر آئے گا تو خیر سے مراد سنت اور شر سے مراد بدعت ہے، یہ مخالفین کہتے ہیں۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں خیر امتی قرنی سے تو معلوم ہوا کہ ان تین زمانوں تک خیر زیادہ ہوگی، ان تین زمانوں تک، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تین زمانوں تک خیر زیادہ ہوگی اور ان کے بعد خیر کم اور شر زیادہ، یہ مطلب ہے۔ یعنی خیر زیادہ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ شر ہوگا ہی نہیں، خیر زیادہ ہوگی اور ان تین زمانوں کے بعد خیر کم اور شر زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان تین زمانوں میں جو بھی کام ایجاد ہو اور کوئی بھی ایجاد کرے تو وہ سنت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں سنت ہونے کا ذکر ہی کہاں ہے، یعنی اس حدیث پاک میں تو سنت کا لفظ بھی نہیں ہے اور آپ نے اس سے سنت مراد لے لیا، ورنہ مذہب جبریہ اور قدریہ یہ زمانے تابعین ہی میں تو ایجاد ہوئے۔ یہ ایک جو ہے نیا فرقہ نکلا جو جبریہ تھا اور ایک قدریہ۔ جبریہ یہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے
وہ مجبور محض ہے، یعنی بالکل جو ہے وہ مجبور ہے پتھر کی طرح، اور دوسرے جو ہیں وہ قدریہ، تو وہ بلکہ جبریہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، اللہ تبارک و تعالی پر واجب ہے کہ وہ جو ہے کسی کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی پر یہ چیز واجب ہے، یعنی جبرن واجب ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ ثواب دے یا عقاب دے، یہ اس پر واجب ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو بے نیاز ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں، یہ جبریہ ہے۔ اور قدریہ یہ کہتے تھے کہ بس انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، یعنی اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو بس ہو رہا ہے، وہ تقدیر میں لکھا ہے تو ہو رہا ہے، یا ثواب ہو رہا ہے تو تقدیر میں لکھا ہو رہا ہے، یعنی ہم پتھر کی طرح اپنے آپ کو چھوڑ دو، تو وہ ہیں قدریہ۔ تو یہ دونوں طرح کے فرقے جبریہ اور قدریہ یہ زمانے تابعین ہی میں ایجاد ہوئے۔ اب اگر آپ اس حدیث پاک سے کہ سب سے بہترین زمانہ میری امت کا، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس سے جو ملا ہوا یعنی صحابہ کا، پھر تابعین کا، تو تابعین کے زمانے میں ہی تو یہ فرقے بھی آ گئے، تو کیا ان لوگوں نے بھی جو نیا کام کیا معاذ اللہ اس کو بھی آپ سنت کہو گے؟ اس کو سنت کہو گے؟ نہیں، بلکہ یہ برا کام ہے، یہ شر ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل، آپ کی شہادت، آپ کو شہید کیا گیا، اور حجاج بن یوسف کے مظالم یہ بھی اسی زمانے کے ہیں کہ انہی زمانے میں ہوئے، اور حجاج بن یوسف نے بہت سے صحابہ کرام کو قتل کروا دیا۔ تو یہ سب چیزیں تو یہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ہوئی، تو کیا معاذ اللہ سب کو سنت آپ قرار دے دو گے؟ نہیں، کیا معاذ اللہ ان کو بھی سنت کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی حدیث جو دلیل میں پیش کی گئی کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور دوسری حدیث یہ پیش کی گئی کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی غلامی، ان کی پیروی باعث ہدایت ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں جس پر ہوں وہ بھی سنت ہے اور میرے صحابہ جس پر ہے اسے بھی آپ سنت کہو گے، نہیں، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی غلامی، ان کی پیروی یہ ہدایت کا سبب ہے، باعث ہدایت ہے، اور ان کی مخالفت باعث گمراہی ہے، گمراہی کا سبب ہے۔ یہ بالکل درست، اور اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ لیکن اس سے یہ کب لازم آیا کہ ان کا ہر فعل سنت شرعی ہو، یعنی صحابہ کا ہر فعل یہ سنت شرعی، یعنی اس کو سنت کہا جائے۔ یہ اس سے کہاں لازم آتا ہے؟ بدعت حسنہ بھی واجب الاتباع ہوتی ہے، یعنی اگر اچھی بدعت صحابہ کرام نے ایجاد کی تو وہ بدعت حسنہ ہے، اور وہ بھی واجب الاتباع ہوتی ہے، یعنی اس کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشکات باب الاعتصام میں ہے کہ اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار، کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو، جو جماعت سے علیحدہ رہا وہ جہنم میں علیحدہ ہو گیا، یعنی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ نیز یہ بھی حدیث پاک میں وارد ہوا کہ ما رآہ المؤمنون حسنۃ فهو عند اللہ حسن، من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام عن عنقہ، یعنی جس کو مسلمانوں کی جماعت اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جو مسلمانوں کی جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہوا، علیحدہ رہا، اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے اتار دی۔ تو ان دو حدیثوں سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ مسلمان جسے اچھا سمجھے، مسلمان جسے اچھا سمجھے، یہ نہیں کہ وہ سنت ہو، ضروری ہو،
نہیں، بلکہ مسلمان جسے اچھا سمجھے تو اس کے ساتھ ملے رہو، اس کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں سنت کی بات نہیں کی گئی کہ سنت ہو جب بھی عمل کرنا اور سنت نہ ہو تو عمل نہ کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنی راہ چلے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس آیت و حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو لازم ہے کہ عقائد و اعمال میں جماعت مسلمین کے ساتھ رہے، ان کی مخالفت جہنم کا راستہ ہے، لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں کہ جماعت مسلمین کا ایجاد کیا ہوا کوئی بھی کام یہ بدعت نہ ہو، سب کے سب سنت ہی ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ بدعت ہوگا مگر بدعت حسنہ ہوگا۔ جس طرح کے ایجادات صحابہ کرام کو سنت صحابہ کہتے ہیں، اسی طرح سلف صالحین کے ایجادات کو بھی سنت سلف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی لغوی معنی ہے، یعنی پسندیدہ طریقہ، پسندیدہ طریقہ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت ہی ہو، یعنی حضور کی سنت ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بدعت ہے، ہاں بدعت حسنہ ہے۔ یہاں پہ جواب ہو گیا۔ اب کچھ ہدایت کی باتیں، ہدایات نوٹ کرنے والی باتیں یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو حضرات کے ہر بدعت یعنی کام کو حرام جانتے ہیں کہ ہر نیا کام حرام ہے، ہر بدعت حرام ہے، تو وہ اس قاعدہ کلیہ کے کیا معنی کریں گے؟ ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، اصول ہے شریعت میں کیا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ تمام چیزوں کی اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ کسی بھی چیز کی اصل یہ ہوتی ہے کہ وہ مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ ہر چیز کی اصل یہ ہے، قاعدہ یہی ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یہ ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک اصول ہے کہ کسی بھی چیز کی اصل اباحت ہے، یعنی مباح ہونا، مباح ہونا یعنی ہر چیز مباح، ہر چیز حلال ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو پھر وہ حرام یا منع ہے۔ شریعت جس سے منع کرے تو وہ ناجائز ہوگا، منع ہوگا، حرام ہوگا، ورنہ اگر منع کہیں ممانعت نہیں آئی ہے، منع نہیں ہے تو ہر چیز حلال، یہ یاد رکھیے گا۔ شریعت نے منع کیا تو حرام ہوئی، ناجائز ہوئی، ورنہ وہ چیز حلال رہے گی۔ کوئی بھی چیز، ہر چیز حلال ہے فرماتے ہیں، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے۔ پتہ یہ چلا کہ جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے وہ چیز حرام ہوگی، ممانعت کی وجہ سے، منع کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہوگی، نہ کہ نئی ایجاد ہوئی، نئی چیز پیدا ہوئی تو وہ حرام ہو گئی۔ بھئی تم بھی پیدا ہوئے تو کیا حرام پیدا ہوئے؟ ہے نا؟ تو نئی چیز ہو تو وہ حرام ہو یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ کہ ممانعت اگر آئی ہے تو پھر حرام ہے۔ ممانعت یعنی منع اگر آیا ہے، منع کیا گیا ہے تو اس سے حرمت ثابت ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ اور اقوال فقہا سے ثابت ہے، اور غالباً کوئی مقلد کہلانے والا تو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا، کہ اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو کہ جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تم کو بری لگے، یعنی کھود کھود کے پوچھو مت، بار بار ایسی باتیں نہ پوچھو کہ جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تم کو بری لگے، یعنی بار بار سوال کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم کو اور زیادہ دقت اور مشکل کا سامنا آ جائے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالی، اور اگر ان کو اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ ان کو معاف کر چکا۔ یعنی تم پوچھو گے تو ہو سکتا ہے ظاہر ہو جائے، کیونکہ قرآن کا نزول اس وقت ہو رہا تھا، حضور سے لوگ دریافت کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز کے متعلق بار بار کچھ سوال ہو رہا ہے اور اسی سے متعلق جو ہے وہ آیت کریمہ نازل ہو جائے اور تم پر شاک گزرے، تمہیں مشکل آ جائے۔ جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے یہ دریافت کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟
کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں صرف ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا ہے نا۔ تو اب یہاں اس سے یہ پتا چلا کہ زیادہ سوال کرنے سے بھی کبھی مشکل آ جاتی ہے، لوگ دقت میں آ جاتے ہیں ہر سال اگر حج فرض ہو جاتا ہے، زندگی میں ایک بار رہتا ہے تو نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ان کو اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو ظاہر کر دی جائیں گی، حالانکہ اللہ ان کو معاف کر چکا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کا کچھ بیان نہ ہوا ہو، نہ حلال ہونے کا بیان ہوا ہو نہ حرام کا، تو معافی میں ہے، یعنی وہ معاف ہے، اس کو کرنے میں جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے حرام عورتوں کا ذکر فرمایا کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، لمبی آیت ہے۔ تو حرام عورتوں کا ذکر فرما کر فرمایا، آگے کیا ارشاد ہوا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یعنی تمہارے لیے ان عورتوں کے علاوہ سب حلال ہے، یعنی تمام عورتوں کا ذکر ہو گیا جن سے نکاح حرام ہے، اور آگے ارشاد ہوا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم۔ تو دیکھیے حلال ہونے میں یہ نہیں گنایا گیا کہ اس سے نکاح کر سکتے ہو، اس سے نکاح کر سکتے ہو، اس سے نکاح کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ حرام ہونے کی بات ذکر کر دی گئی کہ یہ حرام ہے، ان کے علاوہ سب حلال ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے سوا باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح نیز اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم، تم سے تفصیل وار بیان کر دی گئی وہ چیزیں جو کہ تم پر حلال ہیں، یعنی تفصیل کے ساتھ تمہیں بیان کر دی گئی وہ چیزیں جو تم پر حرام ہیں، جو تم پر حرام ہیں، یعنی حلال چیزوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں، تمام چیزیں ہی حلال ہیں، ہاں چند محرمات ہیں، یعنی وہ چیزیں حرام ہیں جن کی تفصیل بتا دی، ان کے سوا سب حلال ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی بولے کہ میلاد شریف منانا یہ کہاں لکھا ہے، تو اس کو بولو کہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں منا سکتے، ممانعت کہاں لکھی ہے، کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے، حدیث دکھا دو، قرآن کی کوئی آیت دکھا دو کہ میلاد شریف منانا حرام ہے نا۔ تو یہ ممانعت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، حلت کے لیے نہیں۔ مشکات کتاب الاطعمہ باب آداب الطعام فصل دوم صفحہ نمبر 367 میں ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، کہ حلال وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی تو وہ معاف ہے، یعنی جس کے بارے میں کچھ ذکر نہیں ہے تو وہ معاف ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چیزیں تین طرح کی ہیں، ایک وہ جن کا حلال ہونا صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ یہ حلال ہے، دوسرے وہ کہ جن کی حرمت صراحتاً آ گئی ہے کہ یہ حرام ہے، اور تیسرے وہ جن سے خاموشی فرمائی تو یہ معاف ہے، یعنی جس کے بارے میں ذکر ظاہری طور پہ نہیں مل رہا ہے تو یہ معاف ہے۔ اسی طرح شامی جلد اول کتاب الطہارہ بحث تعریف سنت میں ہے کہ جمہور حنفی اور شافعی کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اصل مباح ہوتا ہے، اور اس کی تفسیر خازن اور روح البیان اور تفسیر خزائن العرفان وغیرہ نے بھی تصریح کی ہے کہ ہر چیز میں اصل یہی ہے کہ وہ مباح ہے، ممانعت سے ناجائز ہوگی، یعنی جب منع کیا گیا تب ناجائز ہوگی، ورنہ وہ حلال ہے، مباح ہے۔ اب جو بعض لوگ اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ میلاد شریف کرنا جائز ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے کب کیا تھا میلاد شریف؟ تو یہ سب محض دھوکہ ہے۔ اہل سنت کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے میلاد شریف کرنا حرام ہے۔ جب خدا حرام نہ کرے، رسول منع نہ فرمائے، اور کسی سے ممانعت ثابت نہ ہو تو تم کس دلیل سے حرام کہتے ہو؟ کس دلیل سے حرام کرتے ہو؟ بلکہ میلاد شریف وغیرہ کا ثبوت نہ ہونا جائز ہونے کی علامت ہے نا، یعنی اگر ثبوت نہیں ہے تو
اوپر ہی حدیث ذکر ہو گئی کہ جس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ معاف ہے، یعنی وہ جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہونے کی علامت ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، یعنی ان دونوں آیتوں میں یہی ہے کہ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام نہیں فرمائی ہے تو تم کیوں حرام کرتے ہو، یہی ان آیتوں کا مفہوم ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ حرمت کی دلیل نہ ملنا حلال ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ حرام ہونے کی۔ یعنی حرام ہونے کی دلیل اگر نہیں ملی تو یہ نہیں بولیں گے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں، بلکہ یہ حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی دلیل ہمارے لیے حلال ہونے کے لیے ہے نا، حلال ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ حرام ہونے کی۔ یہ حضرات اس سے حرمت ثابت کرتے ہیں، عجیب الٹی منطق ہے۔ اچھا بتاؤ کہ ریل میں سفر، مدارس کا قیام، یہ کہاں لکھا ہے کہ حلال ہے، یا کسی صحابی یا تابعی نے کیا؟ جیسے وہ حلال ایسے ہی یہ بھی جائز اور حلال ہے نا، جیسے وہ۔ تو یہاں جو ہے وہ بدعت کی تعریف، اس کے اقسام اور اس کے ثبوت میں دلائل اور مخالفین کی جانب سے اعتراض، اس کا جواب، یہ بحث مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو بحث شروع ہوگی یہ محفل میلاد شریف کے بیان میں ہے نا، محفل میلاد شریف کے ثبوت کے بیان میں انشاءاللہ آئندہ یہ بحث شروع کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔